بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب کبھی فوج اور قوم میں نفرت پیدا ہو گئی تو سمجھ لو سلطنت اسلامیہ کا زوال شروع ہو گیا۔ تمام مسجدوں کے اماموں کو رملہ کی شکست کے اصل اسباب بتانے کا انتظام کرو اور امام ساری قوم کو بتائیں۔ اگر کسی کو ذمہ داریاں اور الزامات عائد کرنے سے تسکین ہوتی ہے تو ساری ذمہ داری مجھ پر ڈالو۔ میں فلسطین کے میدان جنگ میں جان دے کر اپنی قوم کے ہر اس فرد کے گناہوں کا کفارہ ادا کروں گا جو تخت و تاج کے نشے میں میری فوج اور مقبوضہ فلسطین کے راستے میں حائل ہو رہا ہے، اور میرے خون کے قطروں سے آواز آئے گی کہ شکست کی ذمہ دار فوج نہیں تھی اور میری کسی فوج نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ حمص پرسکون قصبہ تھا۔ یہ حلب کے شمال میں آج کے شام اور لبنان کے سرحد کے قریب واقع تھا۔ پرسکون اس لیے تھا کہ ابھی جنگ کی لپیٹ میں نہیں آیا تھا۔ اس کے مضافات سے کبھی کبھی صلیبی فوج گزرا کرتی تھی۔ اس کے قریب سے ایک چھوٹا سا دریا بھی گزرتا تھا، اس لیے حمص فوجوں کی عام گزرگاہ نہیں بن سکتا تھا۔ اس قصبے میں مسلمانوں کی آبادی اتنی زیادہ تھی کہ اسے مسلمانوں کی بستی کہا جاتا تھا۔ چند ایک گھرانے عیسائیوں کے بھی تھے اور چند ایک یہودیوں کے بھی۔ تجارت عیسائیوں اور یہودیوں کے قبضے میں تھی۔ یہ لوگ دور کے علاقوں میں کاروبار کے سلسلے میں جاتے رہتے تھے، اس لیے وہ باہر کی دنیا کی جو خبریں لاتے تھے انہیں سچ سمجھا جاتا تھا۔ وہ صلیبی فوج کے متعلق ڈراؤنی باتیں سنایا کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ حمص کے مسلمانوں پر صلیبی فوج کی دہشت طاری رہے اور کم از کم اس بستی کا کوئی مسلمان اسلامی فوج میں نہ جائے، لیکن اس کا اثر الٹا ہو رہا تھا۔ مسلمانوں نے ڈرنے کی بجائے جنگی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ انہیں ان تیاریوں سے کوئی حکمران نہیں روک سکتا تھا۔ یہاں صلیبیوں کی حکمرانی نہیں تھی۔ حمص کے مسلمان گھڑ سواری، نیزہ بازی، تیغ زنی اور تیر اندازی کی مشق کرتے رہتے تھے۔ یہ تربیت لڑکیوں کو بھی دی جاتی تھی۔ ان کا قائد بڑی مسجد کا خطیب تھا جس کا علم اور عمل جہاد پر مرکوز تھا۔ اس نے مسلمانوں کو بتا رکھا تھا کہ قبلہ اول کو آزاد کرانا ہے اور صلیبیوں کو عرب کی سرزمین سے بے دخل کرنا ہے، اور یہ جنگ کیوں لڑی جا رہی ہے۔ خطیب اپنے خطبوں میں اس سوال کا جواب ان الفاظ میں دہراتا رہتا تھا: صلیبی عرب پر قبضہ کر کے اپنی بادشاہی قائم کرنے کی کوشش میں ہیں، اور ہم یہاں اللہ کی بادشاہی قائم کرنے کے لیے جان و مال کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے عرب کو میدان جنگ صرف اس لیے بنایا ہے کہ اللہ ذوالجلال کا عظیم پیغام عرب کو عطا ہوا ہے، اور اس پیغام نے ہر عربوں پر یہ فرض عائد کر دیا ہے کہ ہم یہ پیغام جو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار حرا میں عطا ہوا تھا وہ تمام تر بنی نوح انسان تک پہنچائیں۔ طارق بن زیاد نے بحیر روم کے مصر والے ساحل پر کھڑے ہو کر اللہ عز و جل سے کہا تھا: اگر تیری ذات باری مجھے ہمت و استقلال عطا فرمائے تو میں تیرا نام سمندر پار لے جاؤں۔ اور اس کے سینے سے جذبہ ایمان کا شعلہ جو اٹھا تو اس نے گھوڑا سمندر میں ڈال دیا۔ اس کی فوج کشتیوں میں یورپ کے ساحل پر اتری۔ زیاد کے بیٹے طارق نے حکم دیا کہ کشتیوں کو آگ لگا دو، ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، مگر آج صلیبی اس عزم کے ساتھ اللہ کی اس سرزمین پر آئے ہیں کہ وہ واپس نہیں جائیں گے۔ انہوں نے اس سرزمین کو تحقیق کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے اس عظیم پیغام کو جو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا تھا یہی ختم کر دیا جائے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو پتھروں کو موم کر دیتا ہے۔ ہمارے مذہب کے بنیادی اصول انسانوں کی روح میں اتر جاتے ہیں کیونکہ یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔
حقوق العباد ایک ایسا اصول ہے جو صرف اسلام نے انسان کو دیا ہے۔ اسلام ایک نظریہ ہے، صرف عقیدہ نہیں۔ صلیب کے علمبردار جانتے ہیں کہ اسلام کو فروغ کا موقع ملا تو کرۂ ارض پر پرچم رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس سائے تلے آ جائے گا اور صلیب کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اسی لیے صلیبی اپنی تمام تر جنگی قوت لے کر یہاں آئے ہیں۔ وہ علم و فضل کے اس سرچشمے کو بند کرنے آئے ہیں۔ یہودیوں کے ساتھ ان کا سودا ہوا ہے کہ وہ بیت المقدس کو فتح کر کے ان کے حوالے کر دیں گے تاکہ یہودی مسجد اقصی کو، جو ہمارا قبلہ اول ہے، ہیکل سلیمانی بنا لیں۔ یہ یہودیوں کا ایک پرانا خواب ہے جسے وہ عملی شکل میں لانے کو بےتاب ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی بیٹیاں اور اپنی دولت صلیبیوں کے حوالے کر دی ہے۔ ان دونوں چیزوں نے ہماری صفوں میں غدار پیدا کر دیے ہیں۔ تم سب تک صلاح الدین ایوبی کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اسے اپنے دلوں پر نقش کر لو۔ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاسبان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج اور قوم کو یہ بتا رکھا ہے کہ یہ دو فوجوں کی نہیں بلکہ دو مذہبوں کی جنگ ہے۔ یہ قبلہ اول اور ہیکل سلیمانی کی جنگ ہے۔ اگر ہم نے آج باطل کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کیا تو ایک روز باطل ہمارے مذہب کو ختم کر دے گا۔ ہماری روحیں دیکھیں گی اور تاریخ دیکھے گی کہ فلسطین پر یہودی قابض ہیں اور مسجد اقصی ہیکل سلیمانی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ حمص کے مسلمانوں، تم صلاح الدین ایوبی کی فوج کے سپاہی نہیں ہو، تم اللہ کے سپاہی ہو۔ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے۔ قرآن کا حکم ہے کہ اپنے وطن اور اپنے مذہب کے دفاع کے لیے گھوڑے اور اسلحہ تیار رکھو اور جہاد کی تیاری میں مصروف رہو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارے مذہب کا دشمن صرف میدان جنگ میں تمہارے خلاف نہیں لڑتا، اس کا ایک محاذ اور بھی ہے۔ وہ افواہوں کے ذریعے تم پر اپنی فوج کی دہشت اور اسلامی فوج کے خلاف وسوسے پیدا کرتا ہے۔ سرکردہ افراد کو حسین لڑکیوں اور سونے کی چمک دمک سے اپنا گرویدہ بناتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کی بہت بڑی کمزوریاں ہیں۔ ان میں جب شراب شامل ہو جاتی ہے تو مسلمان اپنا ایمان اپنے ایمان کے دشمن کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ ایسا ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ صلیبی ہمیں خانہ جنگی میں الجھا کر ہماری جنگی قوت کو کمزور کر چکے ہیں۔ یہ گناہ ان چند ایک امراء کا تھا جو صلیبیوں کے بڑے ہی دلکش جال میں آ گئے تھے، مگر ان کے گناہوں کی سزا قوم، فوج اور سلطنت اسلامیہ کو ملی۔ خانہ جنگی کرانے والے قوم اور فوج کو جذبات میں الجھا کر بھڑکاتے اور مرواتے ہیں، اور خود اپنے محلات میں ان حرموں میں بدمست رہتے ہیں جنہیں صلیبیوں اور یہودیوں نے اپنی لڑکیوں سے رونق دی ہے۔ یاد رکھو، یہ ساری چٹانیں سونا بن جائیں اور تمہارے قدموں میں رکھ دی جائیں تو بھی یہ جہاد کا صلہ اور انعام نہیں بن سکتی۔ جہاد کا انعام روح کو ملا کرتا ہے، روح زر و جواہرات سے خوش نہیں ہوا کرتی۔ جہاد کا انعام اللہ کے پاس ہے۔ تم اللہ کی راہ میں جان دے دو گے تو بھی زندہ رہو گے۔ یہ جسم کی ہی لعنت ہے جس نے جسمانی لذت کو شعار بنایا، اس نے اپنے بھائی کا گلا کاٹا اور مرتد کہلایا۔ قرآن پاک تمہیں روحانی لذت سے سرشار کرتا ہے، اور اس طرح اس خطیب نے حمص کے مسلمانوں کو روحانی لذت سے سرشار کر رکھا تھا۔ جنگی تربیت اسی کی زیر نگرانی اور اسی کی ہدایات کے تحت ہوتی تھی۔ وہ خود تیغ اور خنجر زنی کا ماہر تھا۔ حمص میں اس تربیت سے رونق رہتی تھی۔ قصبے میں 3 مسجدیں تھیں جہاں جہاد کی باتیں ہوتی تھیں، مگر وہاں جو صلیبی اور یہودی رہتے تھے وہ مسلمانوں کے ہمدرد بن کر حوصلہ شکن خبریں سناتے رہتے تھے۔
مسلمان اپنے خطیب اور اماموں سے ان خبروں کے متعلق پوچھتے اور بے قرار ہوتے رہتے تھے۔ خطیب نے حمص کے ایک جوان سال آدمی تبریز کو اس مقصد کے لیے دمشق بھیج رکھا تھا کہ وہاں سے صحیح صورتحال معلوم کر کے آئے۔ تبریز صحیح صورتحال معلوم کر کے حمص کو واپس جا رہا تھا۔ اسے دمشق تک جانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، راستے میں ہی اس کا کام ہو گیا تھا۔ اس نے حماطہ سے بہت دور صلیبی فوج دیکھی تھی جو ایک جگہ پڑاؤ کیے ہوئے تھی۔ اس نے دور سے جھنڈوں سے پہچان لیا تھا کہ یہ صلیبی فوج ہے۔ پھر اسے 2 شتر سوار ملے تھے جو مسلمان تھے۔ انہوں نے بھی اسے بتایا تھا کہ یہ صلیبیوں کی فوج ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ فوج مسلمانوں کے ہاتھوں بہت زیادہ نقصان اٹھا کر آئی ہے۔ تبریز نے انہیں بتایا کہ وہ حمص سے یہ معلوم کرنے آیا ہے کہ صلیبی فوج کہاں تک پہنچی ہے اور عرب کے کتنے علاقے فتح کر چکی ہے۔ شتر سواروں نے اسے بتایا تھا، وہ پہاڑیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں، یہی راستہ تمہیں ان پہاڑیوں کے اندر لے جائے گا، اپنی فوج وہیں ہے، دمشق بہت دور ہے، تم اپنی فوج کے کسی بھی آدمی سے پوچھ لینا، تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ رملہ میں لڑائی ہوئی تھی جس میں مسلمان نقصان اٹھا کر ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ پھر صلیبیوں سے حماطہ کے قلعے کے قریب لڑائی ہوئی تھی جس میں صلیبی نقصان اٹھا کر بھاگے۔ تم آگے چلے جاؤ لیکن کسی صلیبی سپاہی کے قریب نہ جانا، اسے جوں ہی پتہ چلا تم مسلمان ہو تو وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ سورج غروب ہونے کو تھا جب وہ حماطہ کی پہاڑیوں سے گزر رہا تھا۔ ایک فراغ وادی تھی، آگے سے چند ایک سوار آ رہے تھے۔ تبریز راستے سے ہٹا نہیں۔ ایک سوار گھوڑا دوڑاتا آیا اور اسے غصے سے کہا کہ وہ راستے سے دور ہٹ جائے، سالار اعلیٰ آ رہے ہیں۔ تبریز ذرا سا الگ ہٹ گیا، سوار اسے اور پرے ہٹا رہا تھا۔ سالار اعلیٰ اور اس کے ساتھ کے سوار تیزی سے آ رہے تھے۔ سالار اعلیٰ سلطان ایوبی کا بھائی العادل تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا محافظ ایک مسافر کے ساتھ بہت غصے سے بول رہا ہے اور مسافر شاید راستے سے ہٹ نہیں رہا، تو العادل قریب آ کر رک گیا۔ تبریز کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور محافظ کے ساتھ کیوں جھگڑ رہا ہے۔ تبریز نے جواب دیا کہ وہ حمص سے یہ معلوم کرنے آیا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کس حال میں ہے اور صلیبی فوج کو کتنی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ حمص کے مسلمان جنگی تیاریوں میں مصروف رہتے ہیں اور وہ سلطان ایوبی کی فوج کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہماری بہنیں بھی جنگ کے لیے تیار ہیں اور ہمارے بچے اور بوڑھے بھی۔ علی بن سفیان کا نائب حسن بن عبداللہ جو انٹیلیجنس کا ذمہ دار تھا، العادل کے ساتھ تھا۔ وہ تبریز کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ تبریز جاسوس بھی ہو سکتا تھا۔ اس کی سادگی بتا رہی تھی کہ وہ جاسوس نہیں، لیکن شک لازمی تھا۔ جاسوس ظاہری طور پر اس سے زیادہ گنوار اور سادہ لگتے ہیں۔ حسن بن عبداللہ نے پوچھا، تمہارے خطیب کا نام کیا ہے؟ اس وقت کی جو غیر مطبوعہ تحریریں موجود ہیں ان میں یہ نام صاف نہیں، اس لیے اسے ہم خطیب کہیں گے۔ حسن بن عبداللہ نے العادل سے کہا کہ وہ اپنا آدمی ہے اور اس آدمی تبریز کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام جاں فشانی سے کر رہا ہے۔ تبریز کے خلاف جو شک پیدا ہو گیا تھا وہ رفع ہو گیا۔ العادل کے حکم کے مطابق اسے مہمان کی حیثیت سے خیمہ گاہ میں بھیج دیا گیا جہاں اس کی خاطر و مدارت کی گئی۔ رات حسن بن عبداللہ نے اسے اپنے خیمے میں بلایا اور خطیب کے نام یہ پیغام دیا، حالات دشوار ہیں لیکن اتنے نہیں جتنے آپ کو وہاں صلیبی بتا رہے ہیں۔
لوگوں سے کہو کہ سچ اسے سمجھیں جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہو اور جو انہیں مسجد میں بتایا جائے، ادھر ادھر کی باتوں اور خبروں کو سچ نہ سمجھیں۔ آپ لوگ بڑے خطرناک علاقے میں ہیں، اپنی بستی کے صلیبیوں اور یہودیوں پر نظر رکھیں اور یہ بھی خیال رکھیں کہ وہ آپ کی سرگرمیوں پر نظر نہ ڈال سکیں جنہیں آخری دم تک چھپائے رکھنا ہے۔ حسن بن عبداللہ نے تبریز کو ایسا پیغام دیا جو حمص کے مسلمانوں کے لیے حوصلہ افزا تھا، لیکن اسے یہ نہ بتایا کہ وہ کون سی سرگرمیاں ہیں جنہیں آخری دم تک چھپائے رکھنا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ حمص کے مسلمانوں کو سلطان ایوبی کے حکم کے تحت جنگی تربیت دی جا رہی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب کبھی ضرورت پڑے وہ صلیبی فوج پر عقب سے شبخون ماریں، ظاہری طور پر ان کے وفادار رہیں۔ اس مقصد کے لیے حمص میں 3-4 تجربہ کار چھاپہ مار بھیج دیے گئے تھے جو وہاں اپنے مطلب کی ٹریننگ دے رہے تھے۔ خطیب ان کا کمانڈر تھا، ان کے ساتھ ابھی باقاعدہ رابطہ نہیں رکھا گیا تھا، لیکن ابھی ان لوگوں کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری صبح تبریز حمص کو روانہ ہو گیا۔ وہ زمانہ قافلوں کی صورت میں چلنے کا تھا، لوگ اکیلے اکیلے بھی سفر کرتے تھے۔ ایسے اکیلے مسافروں کو جہاں چند آدمی سفر میں نظر آتے تھے وہ ان سے جا ملتے اور اس طرح قافلے بنتے اور بڑے ہوتے جاتے تھے۔ تبریز آیا اکیلا تھا، واپس جا رہا تھا کہ اسے مختصر سا ایک قافلہ مل گیا جو حمص کی سمت جا رہا تھا۔ اس میں حمص کے یہودی تاجر بھی تھے، 2 عیسائی کنبے اونٹوں پر سوار تھے اور کچھ لوگ پیدل جا رہے تھے۔ تبریز اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ قافلہ چلتا گیا، راستہ لمبا تھا، 2 راتیں قیام کرنا پڑا۔ تیسرا دن سفر کا آخری دن تھا۔ آدھی رات سے پہلے قافلے کو حمص پہنچ جانا تھا۔ آگے ایک دریا تھا جو بہت بڑا نہیں تھا، اس کی گہرائی زیادہ سے زیادہ کمر تک تھی، لوگ اس میں آسانی سے گزر جایا کرتے تھے۔ سفر کے آخری روز کا سورج سر پر آیا تو افق سے سیاہ گھٹا اٹھتی نظر آئی۔ قافلہ اور تیز چلنے لگا تاکہ بارش سے پہلے منزل تک پہنچ جائے یا چٹانی علاقے میں پہنچ کر چھپنے کی جگہ ڈھونڈ لی جائے، اور اگر ممکن ہو تو طغیانی آنے سے پہلے ہی دریا پار کر لیا جائے۔ یہ ان لوگوں کی حماقت تھی۔ گھٹا کی رفتار قافلے کی نسبت زیادہ تھی اور گھٹا جانے کہاں سے برستی آ رہی تھی۔ وہ تمام علاقہ چٹانی اور پہاڑی تھا۔ قافلہ دریا کے قریب پہنچا تو گھٹا دنیا کو تاریک کر چکی تھی اور میںہ ایسا موسلادھار برسنے لگا تھا کہ آنکھیں کھول کر چلنا ممکن نہ رہا۔ ایک بوڑھے عیسائی نے کہا کہ دریا چڑھ رہا ہے، ابھی گزر سکتے ہیں، فوراً پار ہو جاؤ۔ اس بوڑھے کے ساتھ والے اونٹ پر ایک جوان اور خوبصورت عیسائی لڑکی سوار تھی۔ قافلہ دریا کے کنارے پر پہنچ چکا تھا، اس کا پانی مٹیالہ ہو گیا تھا اور اس کی روانی میں طغیانی والا جوش پیدا ہو گیا تھا۔ گہرائی میں کوئی اضافہ معلوم نہیں ہوتا تھا، بارش بہت تیز تھی، گھٹا نے گہری شام کا منظر بنا رکھا تھا۔ سورج غروب ہونے کو ہی تھا کہ ایک آدمی نے گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ چند قدم آگے جا کر اس نے چلا کر کہا، آ جاؤ، پیدل چلنے والے بھی آ جاؤ، پانی گہرا نہیں۔ یہ کسی نے بھی نہ دیکھا کہ شدید اور خطرناک طغیانی کا ریلا آ رہا ہے۔ اوپر کی طرف بہت میںہ برسا تھا اور وہ پہاڑی علاقہ تھا جس کی طغیانی بہت ہی تیز ہوا کرتی تھی۔ اونٹ اور گھوڑے شاید اس خطرے کو محسوس کر رہے تھے۔ یہی جانور بڑے آرام اور اطمینان سے دریا میں سے گزر جایا کرتے تھے، مگر بارش میں وہ دریا میں بدک رہے تھے، حالانکہ پانی گہرا نہیں تھا۔ اچانک دریا بفر گیا،
اونچی اونچی لہریں کسی کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر آ گئیں، دریا کے کنارے ڈوب گئے اور پانی گہرا ہو گیا۔ پیدل چلنے والے ڈوبنے لگے تو وہ تیرنے لگے، اونٹوں نے واویلا بپا کر دیا، قافلہ دریا میں بکھر گیا۔ دوسرا کنارہ دور تو نہیں تھا، لیکن طغیانی جو بڑھتی جا رہی تھی آگے جانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ پھر قافلے والوں کو ایک دوسرے کا ہوش نہ رہا۔ عیسائی لڑکی کی چیخ سنائی دی، تبریز وہیں قریب تھا۔ اس نے چیخ سن لی اور یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ اونٹ جس پر عیسائی لڑکی سوار تھی طغیانی کا مقابلہ نہ کر سکا اور اس کے پاؤں اکھڑ گئے۔ طغیانی نے اسے گرا دیا اور اس کی پیٹھ پر بیٹھی لڑکی دریا میں جا گری۔ طغیانی کا یہ عالم تھا کہ کبھی لہریں اوپر کو اٹھتی اور گرتی تھیں اور کبھی بھنور بن جاتی تھیں۔ شور اتنا زیادہ تھا کہ کسی کو کسی کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ اگر تبریز قریب نہ ہوتا تو لڑکی کی چیخ کوئی بھی نہ سن سکتا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور گھوڑا سیدھا تو نہیں جا رہا تھا، لیکن طغیانی کا مقابلہ کر رہا تھا۔ تبریز نے لڑکی کو پانی میں گرتے دیکھا تو اس نے گھوڑے کو دریا کے رخ میں ڈال دیا، لیکن گھوڑا اتنی تیزی سے تیر نہیں سکتا تھا۔ تبریز گھوڑے سے کود گیا اور بہت تیزی سے تیرتا لڑکی کے پیچھے گیا۔ ایک لہر نے لڑکی کو اوپر اٹھایا اور تبریز نے دیکھ لیا۔ طغیانی کا زور بھی تھا اور تبریز کے جوان بازوؤں کی قوت بھی تھی کہ اس نے تھوڑی ہی دور لڑکی کو جا پکڑا۔